أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ معزز ناظرین و ناظرات، ہم آپ سب کی صحت و عافیت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، کیونکہ ہم سب کو ایک دوسرے کی نیک خواہشات کی اور دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ آئیے آج کے ٹاپک پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم نے لباس کے حوالے سے، یعنی ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، کیسے زیب تن کریں، لباس کی زیب و زینت کے حوالے سے وہ 14 ہدایات یا فرامین یا عادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اپنانا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، ان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ بہتر تو یہ ہے کہ قلم کاپی لے کر بیٹھیں، تاکہ وہ تمام فرامین اور ہدایات ہمارے زیر غور رہیں اور ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں ان 14 ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزاریں، تو انشاءاللہ فوائد بھی ملیں گے، درجات بھی ملیں گے، رضائے الہی اور رضائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 14 آداب ہیں جن کا لباس زیب تن کرتے وقت خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ حدیث المعجم الاوسط میں درج ہے۔ فرمایا، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے سطر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑا اتارے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے۔ یعنی پہلا ادب یہ ہے کہ جب ہم کپڑے اپنے چینج کرنے لگیں، اتارنے لگیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے دیوار اور پردے لوگوں کی نگاہ کے لیے ایک آڑ بن جاتے ہیں، ایسے ہی یہ اللہ کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو جنات اور ہمارے پردے کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے، جس سے یہ جنات ہماری شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ کتنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اب جو شخص کپڑا پہنے تو پہنتے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یعنی یہ دعا پڑھنے سے فرمایا کہ اس بندے کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث شعب الایمان میں درج ہے۔ نمبر 3، اب جو شخص قدرت ہونے کے باوجود زیب و زینت کا لباس پہننا عاجزی کے لیے ترک کر دے، یعنی ایک ایسا شخص جو امیر و کبیر بھی ہے
اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا لے کر پہن سکتا ہے، قیمتی کپڑا لے کر پہن سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بروز حشر اسے کرامت کا حلہ پہنائیں گے۔ سبحان اللہ، کرامت کا یعنی عزت و اکرام کا لباس بروز حشر اسے عطا کیا جائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب نیکسٹ، خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ مسلمان مردوں کو سفید لباس زیادہ زیب تن کرنا چاہیے، تاکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمانہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور چونکہ سفید رنگ کے اندر ایک وجاہت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، رب العزت کی رضا بھی ہے، تو ایک طرف تو رضا الہی نصیب ہوگی، تو دوسری طرف وقار بھی نصیب ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو بھی لباس پہنا جائے وہ حلال کمائی کا ہو، چونکہ جو لباس حرام کمائی سے پہنا جاتا ہے اس میں فرض اور نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے حرام کمائی میں سے لباس پہنا اور اس کا ایک ریشہ بھی حرام کمائی کا تھا تو 40 دنوں تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین و ناظرات، آج ہم کتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ جو کمائی ہم گھر میں لے کر آ رہے ہیں وہ حلال کی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہر قسم کا حلال و حرام کاروبار ہم نے اپنا رکھا ہے۔ یقین جانیے، ہر وہ کاروبار، بزنس یا ذریعہ آمدن جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، جس سے بے حیائی پھیلے، عریانی پھیلے، فحاشی پھیلے اور معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو، فتنہ پھیلے، شر پھیلے، وہ تمام ذرائع آمدن اپنانا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے کہ ان کے اپنانے سے جب آپ کے لباس کا ایک ریشہ بھی حرام ہو گیا تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو بہتر یہ ہے کہ ایسا لباس زیب تن نہ کیا جائے۔ پھر اگلا فرمایا کہ جس نے بیٹھ کر سر پہ پگڑی باندھی یا کھڑے ہو کر اپنا پاجامہ یا شلوار پہنی، کھڑے ہو کر شلوار پہننا یا سر پر امامہ باندھنا یا پگڑی باندھنا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ عز و جل ایسے شخص کو ایسے مرض میں مبتلا فرما دیں گے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ استغفر۔ کتنا ہے میں، یعنی جب ہم لباس زیب تن کریں، شلوار پہنیں تو پہنتے وقت بیٹھ کر پہنیں، پاجامہ پہنیں، امامہ پہنیں، پگڑی پہنیں تو بیٹھ کر پہنیں، اور اس میں پہلے دایاں پاؤں داخل کریں پھر بایاں، اور اتارتے وقت کا ادب یہ ہے کہ پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں سے۔ اسی طرح قمیص کا حال ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم تو بس ایسے ہی پہن لیتے۔ اگر ہم سنت کے مطابق پہنیں گے تو یہ ثواب بھی ہوگا اور اس میں درجات بھی بلند ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جس نے کرتا پہنتے وقت دائیں کی طرف سے نہ پہننا اور بائیں کی طرف سے پہنا، یعنی الٹی طرف سے پہننا شروع کیا تو اس نے خلاف سنت کیا۔ مطالعہ کرتے ہوئے یہ باتیں میری نظر سے گزریں تو معزز ناظرین و ناظرات، میں نے ضروری سمجھا کہ یہ پیغام آپ سب تک بھی پہنچایا جائے تاکہ ہم احتیاط کریں اور اپنا طور طریقہ درست کریں۔
پھر فرمایا کہ لباس پہنتے ہوئے اس کی لمبائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ سنت رسول یہ ہے کہ دامن کی لمبائی مردوں کے لیے آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک ہو، یعنی یہ انگلیاں ہیں ان کے پوروں تک ہو۔ اللہ اکبر۔ اور چوڑائی لباس کی ایک بالشت ہو، اور مرد کے لیے پاجامہ یا لباس ٹخنے سے اوپر رہے اور عورت کے لیے ٹخنے سے نیچے، اور بچوں اور بچیوں کا لباس بھی اسی میں شامل ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مرد اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کی آدھی نکریں پہن رہے ہیں، استغفار، اور بے حیائی میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ ان کا آگے والا حصہ بھی کھلا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کرتے سے اس طرح آپ کا جسم چھپا نہ رہے کہ اس کی رنگت یا چمک واضح ہو، نظر آئے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور نماز میں چوتھائی کی مقدار اگر آپ کا دامن کھلا رہا تو ایسی نماز نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لیجئے آج ہمارے معاشرے میں ہماری بچیاں، جوان بچیاں، وہ لباس کیسا پہنتی ہیں، تنگ اور چست پاجامے، اور وہ بھی ٹخنوں سے اوپر۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ تنگ اپنی پینٹیں پہن رہے ہیں، ہاف نکریں یعنی گھٹنوں سے اوپر پہن رہے ہیں۔ تو یہ تو سنت کے خلاف اور حرام ہے۔ ایسا لباس غیر مسلموں کے لیے جائز اور واجب ہو سکتا ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں، کیونکہ ایسا لباس پہننے سے آپ سراسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ ایسے لوگ جو کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف پھر نظر کریں، ظاہر ہے آپ لباس ایسا پہنیں گے تو لاکھوں کی نظر جائے گی، جس کی نظر جائے گی وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کھیل کے میدانوں میں، ساحل سمندر پہ کس طرح بے حیائی اور عریانی پھیل رہی ہے، اور کیسے اخلاق سوز مناظر نظر آتے ہیں۔ استغفر اللہ، لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ اس ماحول کو جانتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسا کرنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنا سطر محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ چہرے سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک، یہ سطر میں شامل ہے۔ جو اس سطر کا خیال نہ رکھے اور لباس پہنے، اس کا لباس پہننا حرام ہے، اور ایسے لباس میں اگر وہ نماز ادا کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین و ناظرات، تکبر کے طور پر جو لباس پہنا ہو وہ بھی ممنوع ہے۔ تکبر کیا ہے؟ کہ اس کی شناخت اس طرح سے ہے کہ ایسے کپڑوں کے پہننے سے پہلے جو اپنی حالت تھی، اگر ان کے پہننے کے بعد حالت بدل گئی، خیال بدل گیا، چال بدل گئی، تکبر آ گیا، نخوت آ گئی، غرور آ گیا، تو ایسا لباس لب تن کرنا جس سے تکبر پیدا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں ایسی تمام عادات سے، ایسے اخلاق رذیلہ سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں لباس لب تن کرتے وقت ان تمام ہدایات کا اور سنت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم لوگوں کی اس عمل کے ذریعے سے بھی بخشش ہو سکے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ملتمس ہیں کہ آئیے آگے بڑھ کر نیکی کے اس کام یعنی آب کوثر چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں
اپنی آراء کے بارے میں، تاکہ ہم اس چینل کو مزید بہتری کی طرف لے جا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔